نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اسلام کے سچے شیدائی اس حدیث پاک کی تعمیل میں علم کی شمع کو فروزہ کرنے اور اس کی روشنی سے ساری دنیا کو منور کرنے کی لگن میں روئے زمین کے چپے چپے پر پھیل گئے۔ ان سچے اور پکے مسلمانوں نے اہل عالم کو مختلف علوم و فنون سے نہ صرف آشنا کیا بلکہ اس سے قبل یونانی علوم کے بعض قاعدوں کو غلط ثابت کیا۔ اسلام کے ایسے سپوتوں نے سائنس کی دنیا میں جو خدمات انجام دیں اس کی مثال انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی۔ اس دنیا علم و فن کا ایک چمکتا ہوا ستارہ ابن الہیشم ہے، جس نے علم طبیعیات میں روشنی پر تحقیقات کر کے دنیا کو ایک نیا علم عطا کیا۔ ابن الہیشم کا پورا نام ابو علی حسن بن حسین بن الہیشم تھا۔ وہ 965 میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور وہیں پرورش پائی۔ علم و حکمت کا شوق بچپن ہی سے تھا جو مرتے دم تک قائم رہا۔ ان کے حصول علم کے شوق کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب بادشاہ نے انہیں وزارت کا عہدہ عطا کیا تو مجبوراً قبول تو کر لیا مگر طبیعت نہیں مانی اور بادشاہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ظاہری طور پر دیوانے بن گئے۔ لہٰذا مجبوراً بادشاہ نے انہیں اس عہدے سے ہٹا دیا۔ اس طرح ابن الہیشم اپنی اس ترکیب میں کامیاب ہو گئے اور حصول علم کی غرض سے مصر گئے، جہاں جامعہ زہرہ میں قیام کیا۔ آج دنیا کا مٹی کا سب سے بڑا بند اسوان مصر میں ہے۔ یہ بند مصر کے ایک عظیم الشان دریا نیل پر بنا ہوا ہے۔ اس بند کا منصوبہ بھی ابن الہیشم نے ہی پیش کیا تھا۔ جب ابن الہیشم بصرہ میں ہی تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں مصر میں ہوتا تو دریائے نیل کی طاقت کو کسی مفید کام پر لگاتا۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ دریائے نیل بلندی سے ڈھلان کی طرف جاتا ہے اور مصر سے گزرتا ہے۔ یہ بات جب مصر کے خلیفہ الحاکم نے سنی تو اسے ابن الہیشم سے ملاقات کا اشتیاق ہوا۔ اس نے اپنے ایک مقرب کو انعام و اکرام دے کر ابن الہیشم کو بڑے اعزاز سے مصر بلوایا۔ ابن الہیشم کی علمی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے خلیفہ الحاکم خود قاہرہ سے باہر خندق نامی ایک گاؤں تک چل کر اس کے استقبال کے لیے حاضر ہوا۔ جب کئی روز گزر گئے اور ابن الہیشم کے سفر کی تھکان اتر گئی تو خلیفہ نے ابن الہیشم سے کہا کہ وہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنائیں۔ ابن الہیشم نے دریائے نیل کے دہانے اور اس علاقے کا دورہ کیا جہاں ان کے خیال میں اسوان بند تعمیر ہو سکتا تھا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اس بند کی تعمیر میں کثیر رقم صرف ہوگی اور بڑی بڑی مشینیں نہ ہونے کے باعث بے شمار انسانوں کی جانیں ضائع ہوں گی تو بند کی تیاری کا منصوبہ ترک کر دیا اور خلیفہ الحاکم سے معذرت طلب کر لی۔ مگر خلیفہ چونکہ مستقل مزاج نہیں تھا، اس لیے اس کے غیظ و غضب سے بچنے کے لیے انہوں نے پھر دیوانے پن کا روپ دھار لیا۔ خلیفہ واقعی ناراض ہو چکا تھا، لہٰذا اس نے ابن الہیشم کو سرکاری پاگل خانے میں قید کروا دیا۔ سپاہی متعین کر دیے اور ابن الہیشم کا سارا اثاثہ، کتابیں اور آلات بحق سرکار ضبط کر لیے۔ دنیا علم و حکمت کا یہ مایہ ناز سائنسدان خلیفہ الحاکم کی موت تک دوبارہ دیوانے پن اختیار کیے پاگل خانے کی صحبتیں برداشت کرتا رہا، حتیٰ کہ الحاکم کی موت کے بعد انہوں نے یہ لبادہ اتار دیا۔ اب ابن الہیشم دنیاوی جاہ و جلال اور شوکت و شہرت سے بیزار ہو چکے تھے۔ انہوں نے قاہرہ یونیورسٹی کے ایک کمرے میں قیام کر لیا اور ان سائنسی تحقیقات کا آغاز کیا جن کی وجہ سے وہ آسمان علم و حکمت کا آفتاب بن گئے۔ انہوں نے اپنے سائنسی شغف کی وجہ سے روشنی پر سب سے زیادہ تحقیق کی اور مایہ ناز کتاب المناظر تصنیف کی، جو کہ علم طبیعیات کی ایک شاخ روشنی پر دنیا کی سب سے پہلی اور جامع کتاب ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ نظریہ پیش کیا کہ روشنی ایک قسم کی توانائی ہے۔ بے نور اجسام اور منور اجسام کا فرق واضح کیا۔ قوس و قزح پر تحقیق کر کے اہل عالم کو قوس و قزح کے رنگوں کے اسباب سے آگاہ کیا۔ اہل دنیا کو بتایا کہ چاند اور سورج ڈوبتے وقت افق پر بڑے کیوں نظر آتے ہیں۔ تحقیق کر کے ثابت کیا کہ ستارے مسلسل کیوں نہیں چمکتے اور جھلملاتے کیوں ہیں۔ انہوں نے زمین کی فضا پر بلند ہوئے بغیر کرۂ زمین کے گرد موجود کرۂ ہوائی اور اس کی دباغت سے لوگوں کو روشناس کیا۔
انہوں نے کشش ثقل کے اصول اور کسی جسم کے وزن کے بلندی کے اعتبار سے گھٹنے یا بڑھنے کے اسباب اہل عالم پر وضع کیے۔ انہوں نے قدرت کے بھید اور مصلحت کو اپنی سائنسی توجیہ سے آشکار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کو 2 آنکھیں کیوں عطا کی ہیں۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ روشنی کی تحقیق ہے، جس میں انہوں نے روشنی کے سفر کے اصول وضع کیے اور بتایا شبیہ کیا ہے اور الٹی کیوں پڑتی ہے۔ زاویہ انعکاس نور اور زاویہ انعطاف نور کے قانون دریافت کیے، آنکھ کی ساخت اور اس کے تمام اجزاء سے آگاہ کیا۔ آج تک ابن الہیثم کی ان دریافتوں سے جدید سائنس ترقی پا رہی ہے اور ان کے بتائے ہوئے اصول اور قانون صحیح ثابت ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اس بلند علمی کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود ابن الہیثم میں حد درجے کی قناعت تھی اور اپنے گزارے کے لیے وہ سال میں 1 مرتبہ اپنی 3 کتابوں المجسطی، اقلیدس اور المتوسطات کی کتابت کرتے تھے اور انہیں 150 دینار میں فروخت کرتے تھے، جس سے وہ سارا سال گزارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سمدان کا ایک امیر جس کا نام سرخاب تھا، ابن الہیثم کی علمیت کا شعرہ سن کر ان کے پاس پڑھنے کے لیے آیا۔ ابن الہیثم نے اپنی فیس 100 اشرفی ماہانہ مقرر کی۔ اس زمانے میں یہ بہت بڑی رقم تھی، مگر سرخاب کو علم کی سچی طلب تھی، اس شرط پر راضی ہو گیا۔ 3 سال بعد تکمیل علم کے بعد جب سرخاب جانے لگا تو ابن الہیثم نے اس کی یہ ساری رقم اسے یہ کہہ کر لوٹا دی کہ یہ رقم میں نے تمہیں آزمانے کے لیے لی تھی۔ آج جو ہم کیمرہ استعمال کرتے ہیں اور تفریح، مشاغل یا تقریبات کے یادگار لمحات کو اپنے پاس محفوظ کر لیتے ہیں، اپنے کیمروں کی مدد سے لی گئی تصویروں کو استعمال کر کے آج ٹیلی ویژن پر ہم طرح طرح کے پروگرام دیکھتے ہیں، دراصل ابن الہیثم کی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے۔ لفظ کیمرہ اصل میں ابن الہیثم کے استعمال کیے ہوئے لفظ کمرہ مظلمہ کی بدلی ہوئی شکل ہے۔ دنیا نوریات کا یہ امام اور عظیم سائنسدان قاہرہ میں سن 1039 میں انسانوں کو اپنے علم سے فیضیاب کر کے اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ ان کا مشہور ہے، یاد رکھو کار خیر انجام دینے میں اجرت، رشوت اور ہدیہ کوئی چیز نہیں ہو۔ امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو اسے لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔